پرندوں کی ایک سلطنت میں شاہین کی بادشاہت تھی۔ بادشاہ شاہین نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر یہ اعلان کر دے کہ کل پرندوں کے کھانے کا ایک مقابلہ ہوگا۔ جون سا پرندہ بادشاہ کے لیے سب سے بہترین اور اچھا کھانا بنا کر لائے گا جو انہیں پسند آئے گا، اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جائیے اور جا کر یہ اعلان کر دیجئے کہ کل بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک مقابلہ منعقد کیا جائے گا۔ جس کا کھانا مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گا اس کو اس مقابلے میں فاتح قرار دیا جائے گا، اور میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا جو بھی وہ مجھ سے مانگے گا۔ بادشاہ سلامت کے حکم پر اعلان کر دیا گیا۔ اسی جنگل میں ایک غریب چڑیا بھی رہا کرتی تھی جس نے کافی عرصے سے بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب اس نے اس اعلان کے بارے میں سنا تو من ہی من میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ وہ بھی اس میں حصہ لے، اور کیا پتہ وہ جیت جائے تو بادشاہ سلامت سے کھانا مانگ لے۔ کیوں نہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لوں؟ اگر میں جیت گئی تو میں بادشاہ سلامت سے سال بھر کے لیے پیٹ بھر راشن مانگ لوں گی۔ یہ سوچ کر چڑیا اپنے گھر میں موجود بچے کچے راشن کو لے کر ایک چھوٹی سی پرانی کٹوری کے اندر بادشاہ سلامت کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ایک امیر کوا ہوتا ہے جو کہ اس اعلان کے بارے میں سن کر کافی خوش ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت سے اس کے بدلے ایک بڑی وزارت مانگے گا جس سے اس کی شان و شوکت اور دولت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کوا کہتا ہے کیوں نہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لے لوں، ویسے بھی میرے پاس تو اس سلطنت کے سب سے قابل باورچی ہے، جیت تو میری ہی ہوگی، اور اس کے بدلے میں بادشاہ سلامت سے کوئی وزارت لے لوں گا جس سے میری دولت اور شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ یہ کہہ کر کوے نے اپنے ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے سب سے خاص باورچیوں سے کہے کہ وہ بہت ہی شاندار کھانا تیار کرے کل تک بادشاہ سلامت کے لیے۔ اگلے دن دونوں بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ کوے نے جب چڑیا کی پیالی کو دیکھا تو کچھ دیر تو خاموش رہا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے صبر پہ قابو نہ رکھ سکا اور منہ کھول کھول کر ہنسا اور کہنے لگا چڑیا میری مانو تو بادشاہ سلامت کے آنے سے پہلے اپنا یہ معمولی سا کھانا اور چھوٹی سی پیالی لے کے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ بادشاہ سلامت کی شان کو توہین کر بیٹھو اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ کوے کے ایسا کہنے پر چڑیا کو بہت افسوس ہوا اور وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ ابھی چڑیا اپنی اس افسردگی میں کچھ فیصلہ کرنے ہی والی تھی کہ وہاں پر بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے کوے کا کھانا چکھنا چاہا اور کوے نے انہیں اپنا کھانا پیش کیا۔ بادشاہ نے کوے کا کھانا کھا کر اس کی بہت تعریف کی اور وہ واقعی میں اس کے کھانے سے بہت خوش ہوئے۔ کوا بھی بہت خوش ہوا اپنی تعریف سن کر۔ اب باری تھی چڑیا کے کھانے کی۔ بادشاہ نے چڑیا کے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چڑیا نے انہیں اپنا کھانا پیش کیا، لیکن بادشاہ چڑیا کا کھانا کھا کر چپ ہو گئے اور افسردگی ان کے چہرے پر برس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کوا چڑیا سے بولا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، دیکھا تمہارا معمولی سا بکواس کھانا کھا کر بادشاہ سلامت کی طرف افسردہ ہو چکی ہے، جاؤ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ نہیں کوے، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل چڑیا کا کھانا کھا کے مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ میری ماں بھی ایک دم ایسا ہی سادہ اور مزیدار کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن میرے والدین کے انتقال کے بعد میں ایسے کھانے کو ترس گیا تھا، تنگ آ گیا تھا میں ان شاہی کھانوں سے، اور آج مجھے وہی کھانے کا ذائقہ دوبارہ کھانے کو ملا ہے اتنے سالوں بعد۔ چڑیا بلا شبہ تم ہی جیتی ہو اس مقابلے کو، مانگو تم کیا مانگتی ہو، تم جو مانگو گی ہم تمہیں دیں گے، مانگو۔ یہ سن کر ایک جانب تو چڑیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جبکہ دوسری جانب کوا وہاں سے فوراً چلا گیا غصے میں آ کر۔ بہرحال چڑیا بے حد خوش تھی کہ بادشاہ کو اس کا کھانا پسند آیا، اور اب باری تھی چڑیا کی بادشاہ سلامت سے کچھ مانگنے کی۔ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب چڑیا ہوں، میں نے بہت عرصے سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، اگر آپ کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ میں کچھ عرصے تک پیٹ بھر کھانا کھا سکوں تو میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ حالانکہ اگر چڑیا چاہتی تو وہ بادشاہ سلامت سے کچھ عرصہ کیا پوری عمر کے لیے بھی جو ہے وہ راشن مانگ سکتی تھی، وہ اسے منع نہ کرتے، لیکن چڑیا بہت خوددار تھی اور یہ بات بادشاہ سلامت کو بھی پتہ لگ چکی تھی۔ اسی لیے بادشاہ سلامت نے چڑیا کو ایک پیشکش کی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہاں پر شاہی باورچی لگ جائے جس سے انہیں بھی ان کی ماں کی ہاتھ جیسا کھانا ملتا رہے گا اور چڑیا کو بھی تنخواہ ملتی رہے گی شاہی خزانے میں سے، اور پھر چڑیا کچھ عرصہ کیا ساری عمر خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے گی اور دوسروں کو بھی کھلا سکے گی، ان کی مدد کر سکے گی۔ یہ سن کر چڑیا بے حد خوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ ایک غریب چڑیا ہرگز نہ رہی، اب وہ ایک شاہی باورچی چڑیا تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ کے باورچیوں میں سب سے بڑی باورچی بن گئی اور اس کے کردار میں ذرا بھی فرق نہ آیا، یعنی کہ وہ کوے کی طرح نہ ہوئی۔ وہ دولت مند تو ضرور تھی اب اور اس کی عزت بھی بہت تھی، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ ابھی بھی بہت ہی اچھا رویہ اور سلوک رکھتی تھی اور سب کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ کئی دوسرے بھوکے پرندوں کو کھانا بھی کھلاتی تھی۔
क्योंकि उसे उनकी भूख का एहसास था। दूसरी तरफ जो कौवा था उसने एक हादसे की सूरत में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, जिसके बायस उसकी सारी दौलत डूब गई। वो बादशाह के पास मदद मांगने के लिए आया, लेकिन बादशाह उसकी कैसे मदद करता? कौवे को कोई काम ही ना आता था जिसकी बादशाह उसे रख सकता। लेकिन फिर भी चिड़िया की सिफारिश पर बादशाह ने उसको बावर्ची के तौर पे भर्ती कर लिया, और चिड़िया ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली कि वो कौवे को खाना बनाना सिखाएगी। लेकिन बादशाह सलामत से उसे अर्ज की को उसे नौकरी पर रख ले, क्योंकि उसे मालूम था कि वो किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कभी चिड़िया भी उसी दौर से गुजरी थी। चिड़िया की रहमदिली देखकर कौवे को अपने सलूक पर बहुत पछतावा हुआ और उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी। बादशाह सलामत ने भी ये देखकर कि कौवा पहले से बेहतर हो चुका है, कौवे को नौकरी पर रख लिया, और अब कौवा भी चिड़िया के साथ काम करता था, और अब सारे हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी गरूर ना करें और हमेशा सबके साथ अच्छा रवैया रखें और अच्छा सलूक करें। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए एटी एनिमेशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।